الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 7 جس کا نام ہے حروف مدہ۔ آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اس علامت کو جزم کہتے ہیں۔ یہ جو دال کی جیسی علامت ہے نا، اس علامت کا نام کیا ہے؟ جزم۔ اس کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیجئے کہ اس علامت کا نام جزم ہے۔ جیسے یہ دیکھیں یا کے اوپر واو کے اوپر، تو یہ علامت کیا ہے؟ جزم۔ جس حرف پر جزم ہو، جس حرف پر یعنی جس مرضی الف سے لے کر یا تک جس مرضی حرف کے اوپر جزم ہو، جس حرف پر بھی جزم ہوگی اسے ساکن کہتے ہیں۔ اس حرف کو کیا کہیں گے؟ ساکن حرف۔ ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ جیسے یہ دیکھیں واو سے پہلے یہ متحرک حرف ہے۔ متحرک حرف اب کون سا ہوتا ہے؟ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں، اور جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ اب دیکھیے با کے اوپر حرکت ہے، اب با کیا ہوا؟ متحرک۔ اب واو ساکن حرف ہے، اب ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف کے ساتھ مل کر پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے وہ ہمیں سوال نمبر 3 میں کہہ رہے ہیں حروف مدہ 3 ہیں، الف واو اور یا۔ الف واو اور یا، یہ سوال اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے کیونکہ اس کا قرآن پاک پڑھتے ہوئے بہت ہی اہم کردار ہے۔ کیونکہ کبھی کبھی ہم حرکات کو حروف مدہ کی طرح دراز کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کبھی حروف مدہ کو دراز ہی نہیں کرتے، لمبا کرتے ہی نہیں ہیں، اسے ہم حرکات کی طرح پڑھ دیتے ہیں۔ تو اچھے طریقے سے یاد کر لیں حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3، الف واو اور یا۔ الف سے پہلے حرف پر زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، جیسے با، الف زبر با۔ واو ساکن سے پہلے حرف کے اوپر پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، جیسے با واو پیش بو۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا، جیسے با یا زیر بی۔ حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ دیکھیں اب 2 حرکات کا ہم نے اندازہ کتنا رکھنا ہے؟ ہم اپنی مٹھی کو بند کریں گے، ٹھیک ہے، اور جتنا ٹائم ایک بند فنگر کھولتے ہوئے ٹائم لگتا ہے نا، اتنا ہم نے حروف مدہ کو لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے با بو بی، ٹھیک ہے، مٹھی بند کرتے رہنا ہے آپ نے، با بو بی، ٹھیک ہے۔ ہجے اس طرح کریں، با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی۔ دیکھیں ادائیگی کا خاص خیال رکھنا ہے، مخارج کا خاص خیال رکھنا ہے، کس حرف کو کتنا لمبا کرنا ہے، اس کے لیے آپ سبق نمبر 1 کو دوبارہ سے اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتی ہوں کہ آپ کو سبق نمبر 1 اچھے طریقے سے یاد ہوگا تو ہی آگے آپ کو مدنی قاعدہ پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی۔ تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا تو تی۔ ثا الف زبر ثا، ثا واو پیش ثو، ثا یا زیر ثی، ثا ثو ثی۔ جیم الف زبر جا، جیم واو پیش جو، جیم یا زیر جی، جا جو جی۔
الف زبر ہا ہا واو پیش حو ہا یا زیر حی ہا حو حی خو الف زبر خو خو واو پیش خو خو یا زیر خی خو خو خی دال الف زبر دا دال واو پیش دو دال یا زیر دی دا دو دی رال الف زبر را رال واو پیش رو رال یا زیر ری را رو ری رو الف زبر رو رو واو پیش رو رو یا زیر ری رو رو ری زا الف زبر زا زا واو پیش زو زا یا زیر زی زا زو زی سین الف زبر سا سین واو پیش سو سین یا زیر سی سا سو سی شین الف زبر شا شین واو پیش شو شین یا زیر شی شا شو شی آئیے آگے بڑھتے ہیں. صاد الف زبر صو صاد واو پیش سو صاد یا زیر سی صا سو سی دود الف زبر دو دود واو پیش دو دود یا زیر دوی دو دو دوی طو الف زبر طو طو واو پیش طو طو یا زیر توی طو طو توی وہ الف زبر وہ واو پیش وہ یا زیر وی وی. دیکھیے دن بھر میں اپنا کچھ وقت قرآن پاک کے لیے ضرور نکالیں. ویڈیو تھوڑی لمبی ہو رہی ہے لیکن آپ شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا. انشاءاللہ عز و جل آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا. عین الف زبر ع عین واو پیش عو عین یا زیر عی ع عو عی غین الف زبر غو غین واو پیش غو غین یا زیر غی غا غو غی. فا الف زبر فا فا واو پیش فو فا یا زیر فی فا فو فی. قوف
الف زبر قا قاف واو پیش قو قاف یا زیر قی قا قو قی کاف الف زبر کا کاف واو پیش کو کاف یا زیر کی کا کو کی لام الف زبر لا لام واو پیش لو لام یا زیر لی لا لو لی میم الف زبر ما میم واو پیش مو میم یا زیر می ما مو می نون الف زبر نا نون واو پیش نو نون یا زیر نی نا نو نی واو الف زبر وا واو واو پیش وو واو یا زیر وی وا وو وی ہا الف زبر ہا ہا واو پیش ہو ہا یا زیر ہی ہا ہو ہی حمزہ کھڑا زبر آ ہم نے پڑھا تھا الف کے اوپر جب زبر زیر پیش یا جزم یا کوئی بھی علامت ہو تو وہ الف نہیں حمزہ بن جاتا ہے حمزہ کھڑا زبر آ حمزہ واو پیش او حمزہ یا زیر ای آ او ای یا الف زبر یا واو پیش یو یا زیر جی یا یو جی یا علیم 21 بار اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے 40 روز تک نہار منہ پلائیں انشاءاللہ عز و جل پینے والے کا حافظہ روشن ہو جائے گا۔